مکہ مکرمہ میں شارع المنصور پر مخطوطات کا کتب خانہ ہے بہت بڑا. ایک اندازے کے مطابق 40 لاکھ مخطوط ہیں. سب کتابیں ترکیہ سے رہ گئی ہے، سعودیوں نے نہیں بڑھائی کچھ بھی. ترکیہ کا خزانہ ہے، 40 لاکھ مخطوط ہے. میری بھی خواہش تھی کہ میں بھی وہاں جاؤں. وہاں میں چلا گیا. ایک امید بیٹھا ہوا تھا بڑا خرش پرش. ایک شیخ اسپرٹ میں لاہوری سے ہے. مجھ سے پوچھا کیسے آئے، اور میں نے کہا سنا ہے آپ کے یہاں مختزن ہے ابو الحسن اشعری کی، وہ دیکھنی ہے. ان کو کہا ایک جلد لا کے دکھاؤ. مجھے کہا ہمارے ہاں مہمان کو اندر نہیں جانے دیتے. مہمان بولے یہاں بیٹھے چائے پیے ٹھنڈا پیے، کتاب آئے گی. میں نے اللہ سے مدد مانگی. میں نے کہا یا اللہ اس آدمی کو ٹھیک کرنا ہے، ابھی تو میری مدد فرما. وہ اپنے کام میں لگ گیا. ایک کتاب لا کے مجھے رکھی، اور کچھ طلباء وہاں ڈاکٹریٹ کر رہے تھے، تخصص کر رہے تھے النہر الفائق میں. ان کے اوراق میں نے لیے، دیکھے اور ان کو کچھ مشورے دیا. میں نے کہا اس کو ایسا کرنا ہے. اس نے کہا آپ کے پاس نہر ہے؟ میں نے کہا اصل نسخہ نہر کا میرے پاس ہے پوری دنیا میں. اصل نسخہ کیا؟ میں نے کہا جس کے شروع میں 16 صفحے مذہب ملون ہے، اور پھر تمام ہر صفحہ 40 صفحے کا ہے. کل صفحے اتنے ہیں، جو مکتبہ ظاہریہ دمشق کی فہرست میں آیا ہے. یہ نسخہ میرے پاس موجود ہے. کہنے لگا آپ نے اس پر کام بھی کیا؟ میں نے کہا میں نے ایک چھوٹا سا حاشیہ لکھا ہے القول الموافق علی النہر الفائق. طالب علم اٹھا، امید کو کہا شیخ بحر العلوم ماشاء اللہ، شیخ بحر الزخار یدری احوال النہر وله علیہ تعلیق قیم. حمید نے آہستہ سے کہا کہ میں نے تو بے رخی دکھائی ہے، میں جاتا ہوں، تم شیخ کو اندر لے جاؤ اور پورا اکرام کرو. مجھ سے تو بے رخی ہو گئی، اب مناسب نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد شیخ سیڑھیوں سے اتر گیا. طلبا نے مجھے کہا آپ آئے. میں نے کہا شیخ نے منع کیا. کہا شیخ ہی نے ہمیں کہا ہے، آپ کی وجہ سے چلا گیا، آپ کو پورا کتب خانہ والے کیا ہے. الحمدللہ. میں اندر کتابیں دیکھ رہا ہوں اور طلبا میرے پیچھے پڑے ہوئے نہر لے کر کے آئے. میں نے جو نہر کا نقشہ پیش کیا طالب علم رونے لگے. کہنے لگے ہم 10 نسخے مصر سے لائے لیکن یہ نسخہ اصل یہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو فقیروں کے پاس 2 نسخے ہیں وہ دنیا میں، ایک میرے پاس ایک مکتبہ ظاہریہ دمشق میں. تو کہا آپ دستخط کر لے، ہمیں آپ کے پاس آنے جانے کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ، کراچی کے ہوٹل میں ٹھہرنے کا خرچہ سب مل جائے گا. میں نے دستخط کیے. 10 طالب علم کو یہاں آنے جانے کا ٹکٹ، اور کراچی میں 1 مہینہ سب سے بڑے ہوٹل میں قیام کا نفقہ پورا ان کے نام منظور ہو گیا. امید نے دستخط کیے کہ یہ اصل النہر کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، ان کو اجازت. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جن میں علم کی قدر ہے وہ وہاں سے یہاں آنے لگے، اور ہمارے ملک میں کتنی بے توجہی ہے. میں ترجمہ شروع کر کے اب تک سورۃ بقرہ قریب کر چکا ہوتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دل و دماغ روشن رہے، تاکہ یہ آپ کے علم کے احترام میں تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، مختلف ابواب پیدا کر رہا ہوں اس کے، تاکہ آپ کو کتابوں کی سیر کراؤں، علماء دین کی خدمات سے آگاہ کر لوں. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں بہت بڑی یونیورسٹی ہے، 50 یا 60 ایکڑ سے زیادہ رقبے میں. وہاں میں ملنے گیا، انہوں نے دیکھا کوئی پاکستانی مولوی آیا ہے. 3 چھوٹی چھوٹی کتابیں اٹھا کر کے مجھے دی. بس میں نے وہ کتابیں وہی رکھی، اٹھائی نہیں. سوڈانی دیوان تھا، اس کے پاس مہمان آئے.
وہ اس کو ایک فلم دکھا رہا ہے احکام القرآن کی. میں بھی اٹھا, میں نے دیکھا, میں نے دیوان سے پوچھا یہ جانتے ہو کون ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں ہے. میں نے کہا ابو جعفر ہندوانی ہے, اس کی تخریج ہے جواہر الاصول ہے. میں نے کہا اس کا پہلا صفحہ نکالو, پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں. میں نے عبارت پڑھی, وہ فلم ہو گئی. میں نے کہا اب اس میں نکال. مجھے دیکھنے لگے تھے, یہ آپ نے پہلے دیکھا ہے؟ میں نے کہا اصلی نسخہ میرے پاس موجود ہے. کہا ابو جعفر ہندوانی کی جواہر. میں نے کہا اصلی نسخہ احسن العلوم کے مکتبہ میں موجود ہے. میں اس نسخے کا حافظ ہوں الحمدللہ. مجھے ایسا یاد ہے جیسے سورہ اخلاص کسی کو یاد ہو. ہمارے بزرگوں کی تراث ہے, علم ہے. وہ 3 کتابیں ایسے سے خود اٹھا لی, اور جب میں اپنے ہوٹل پہنچا تو پیچھے سے اطلاع آئی 18 من کتابیں انہوں نے کہا آپ کے نام بک کروائی, اور کویت ایئر لائنس کے ذریعے کراچی ایئرپورٹ پہنچ گئی. آپ اپنے لوگوں سے کہا سنلو والوں سے کتابیں لے جائے. 18 من کتابیں لے لی, کوئی کتاب مکتبہ میں نہیں چھوڑی, سب یاد ہے. کہ یہ تعظیم ہے شیخ کے علم کی. امام سبیل سے ملنے گئے, مجھے کسی نے کہا درخواست لے کے. میں نے کہا میں مانگنے نہیں آیا, میں شیخ کو بس سلام کرنے آیا ہوں, بات دعائیں لینے. ہمیں مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں, ہمیں اللہ بن مانگے دیتا ہے. بات چیت ہو گئی, شیخ نے اپنا پیڈ نکالا, میرے پاس موجود ہے. پیڈ پر لکھا نسختان من فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ, نسخۃ لمولانا و نسخۃ لجامعتہ وجمیع ما عندکم من الکتب فی المستودع. نیچے دستخط کر کے کاغذ ہمارے منصور بھائی کو دیا. ہم مستودع گئے, مستودع والوں نے کہا شیخ نے لکھا ہے کہ شیخ الاسلام کے فتاوا کے بھی 2 سیٹ, اور جتنی کتابیں مستودع کی ہے سب کی 2 سیٹ. کوئی بہت بڑی NLC کی گاڑی لانی پڑے گی آپ کو. میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے, میں چلا گیا. انہوں نے اس کاغذ کو گھمایا پھرایا, فیصلہ یہ ہوا کہ یہ ساری کتابیں شیخ کو ہمارے خرچے پر جانا چاہیے. یہاں ایئرپورٹ سے ٹیلی فون آیا کہ آپ کی کتابیں آئی ہے 22-23 من, پورا جہاز بھر کے آیا الحمدللہ. چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص فضل و عنایت سے کتابیں عطا فرمائی ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو مجھ سے پڑھنے آئے ہیں ان کو بھی خوب مطالعہ مل جائے.